دو لفظ میں بولوں گا، 2 سینٹینس چھوٹے چھوٹے سے بولوں گا. عورت مارچ، میرا جسم میری مرضی. اف، کیا سوال کر دیا آپ نے. وہ کیا ہے عورت مارچ؟ عورت کا یعنی میرا جسم، بھائی میرا ہی جسم ہوتا ہے، سب کا جسم اپنا ہی ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہ کہیں کہ آپ کا جسم اپنا ہے، تو آپ سے کہیں کہ آپ ذرا گلی میں نکل آئیے، ذرا سا نا وہ پہن کے بکنی پہن لیجیے. آپ بکنی سمجھتے ہیں نا آپ، جو تیراکی کا لباس. تو کہ میرا جسم میری مرضی، بکنی پہن کے نکل گئی میں. سب سے میں صرف ایک بات جانتی ہوں کہ ہمارا دین ہے اسلام اور ہم ہیں مسلمان. یا تو آپ اپنا مذہب بدل دیں کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ مذہب میں بڑی سختی ہے، یہ ہے فلاں ہے فلاں، کہ ٹھیک بھائی نہیں ہے، چلو بھائی ہم کسی اور مذہب میں کنورٹ کر لیتے، نہیں رہتے. آپ مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں، لیکن دین میں ہے کہ عورت ذات جو ہے اس کو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو غیر مردوں سے پردہ رکھنا چاہیے، یا ایسے کپڑے پہننا چاہیے کہ جس میں ان کا جسم نمایاں نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے شوہر کی فرما بردار بنو، اس کی خدمت کرو. وہاں سسرال کا کوئی ذکر نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنی اخلاقیات میں آتا ہے کہ آپ ساس سسر کی خدمت کر رہے ہیں، یا نندوں کی، یا جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہے. لیکن یہ کہ شوہر کی فرما برداری، ماں جو ہے، ماں جو ہے اس کے اوپر اس کے بیٹے کا سب سے بڑا حق ہے اس کی خدمت. اور اللہ تعالیٰ نے جو حقوق دے دیے ہیں اس میں میرا جسم ہے میرا مرضی تو ہے ہی نہیں. عجیب و غریب مجھے تو یہ سوال لگتا ہے کہ بھئی آپ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، آپ اس کے رسول کا ذکر نہیں کر رہے، آپ یہی بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ ذکر کرتے جا رہے ہیں کہ بھئی میرا جسم میری مرضی. تو یہ تو یعنی پھر آپ، اس کا مطلب ہے کہ آپ قیامت پہ بھی یقین نہیں رکھتے کہ قیامت آئے گی، وہاں پہ کچھ پوچھ گچھ ہوگی. اگر آپ یقین نہیں رکھتے کہ آپ کو پوچھا جائے گا تو پھر آپ تو اسلام کے دائرے سے گئے نکل. تو میں نہیں جی، ایمان ہے ہی نہیں. اب ہم کام کرتے ہیں، ہم پھر کام کرتے ہیں، مگر یہ کہ کم از کم یہ تو نہیں ہے کہ اس طرح کے نعرے توبہ. مجھے بہت افسوس ہوا، ویسے بہت افسوس. جی میم، سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر حسن زئی صاحب غالباً، وہ باہر کے ملک سے آئے ہیں اور پاکستان میں ایک فلم بنانا چاہ رہے ہیں. ان کا جتنا بھی پاکستان میں نظام ہے کرتا دھرتا، وہ آپ ہی کیا دیکھ رہی ہیں؟ ہاں، وہ ایسا تھا کہ وہ سان فرانسسکو سے مطلب امریکہ سے آئے. وہ گڈ مارننگ پاکستان انہوں نے بنایا، وہاں پر نائٹ آف ہنا بنائی. تو میں نے کہا پاکستان سے اتنی محبت ہے ان کو، تو کہنے کہ پاکستان آ کے میں نے ادھر کے کلچر پہ بنانا چاہتی ہوں. گڑوی والے نہیں ہوتی خواتین، ان پہ. تو میں نے کہا موسٹ ویلکم. تو ہارر مووی بھی ایک بنانا چاہ رہے تھے. سارا پھر میں نے میڈیا کا اور اخبار پریس کا سارا کچھ انتظام میں نے ان کے لیے کیا، اداکاروں کا انتخاب سارا کچھ انہوں نے کیا. تو وہ آئے، اب ہیں ابھی پاکستان میں، اب وہ فلم شروع کرنے لگے. تو اب وہ یہ کہ ان کے یعنی کہ میں ذرا بتانا چاہ رہی کہ دیکھو باہر کے ملکوں میں بھی لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے. ہاں، تو میں دعا کرتی کہ ان کے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. ہاں، حسن زی ان کا نام ہے، بہت ہی اچھا. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. اچھا، یہ بھی سنا ہے کہ آپ صوم و صلات کی بڑی پابند ہیں. یہ بچپن سے ہی والدین کی تربیت تھی، یا کہ خود کوئی ایسا ہوا کہ بس اس کے بعد آپ نے جائے نماز نہیں چھوڑی؟ نہیں، وہ ایسا ہوتا تھا کہ شوٹنگوں میں نماز قضا ہوتی تھی تو پڑھ لیتی تھی گھر آ کے. لیکن یہ کہ گھر ہمارا مذہبی ماحول تھا، تو نماز روزے تو میں پورے رکھتی تھی اس میں، چاہے شوٹنگ. لیکن نمازوں میں ذرا قضا ہو جاتا تھا گھر، تو نمازوں کی میں پھر مسلسل پڑھ کے جب ذرا بھی ٹائم ملتا تھا. اب جب کافی ٹائم مجھے ملنے لگا تو میں 5 وقت کی نمازی ہو گئی. یعنی پھر میں ایک بھی کوئی نماز نہیں چھوڑتی تھی. ابھی بھی ایسے ہی ہے. تو تربیت کی بات آئی ہے تو تربیت یہ کہ میں والدین کے جو میں دیکھتی ہوں کہ ہمارا اسلامی ملک ہے، لیکن جو حالات ہیں، جو کچھ ہے، جو ہم یوٹیوب میں یا کسی میں دیکھتے ہیں، میں یہ درخواست کروں گی والدین کہ خدا را اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں. جو کیفوں میں کیفے وغیرہ میں یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی ٹین ایجر جو کر رہے ہیں، کیوں والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ خدا کے واسطے آپ کی پکڑ ہوگی، آپ کیا کر رہے ہیں. اور دوسری یہ کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی. بچوں کو اس طرح والدین کی یہ غلطی ہے کہ وہ چیزیں لانے بھیج دیتے ہیں بچوں کو دکانوں پہ. بھئی آپ خود جا کے کیوں نہیں چیزیں لے کر آتے؟ وہاں سے اغوا ہو جاتے. کئی دفعہ سنا ہے کہ بچے بھیجا ہے کوئی چیز لانے، بچہ غائب ہو گیا دکان پہ. ہاں، تو وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس قسم کے ہمارے ذہن ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، لیکن کسی کے کان پہ جو نہیں رہے. یہ میرا پیغام. پرائڈ آف پرفارمنس کی ہمارے مطابق، یا جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں فینس، ان کے مطابق تو آپ حقدار ہیں.
کیا آپ تو کبھی کسی کی طرف سے آئی، کوئی کال آئی ہے، کسی نے کہا ہے پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے، یا خود سے اپلائی کیا آپ نے؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پرائڈ آف پرفارمنس جونیئرس کو بھی ملیں، سینئرس کو ملیں یا نہیں ملیں مجھے نہیں پتہ، بہرحال مجھے نہیں ملا، جبکہ میں 63 سے کام کر رہی ہوں اور اتنی انڈسٹری کی خدمت کی ہے. تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ پلیز میرا نام گیا ہوا ہے اس سلسلے میں پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے، تو آپ مجھے پلیز اس دفعہ آپ ضرور مجھے پرائڈ آف پرفارمنس دیں، نوازیں مجھے، تو میں انتہائی مشکور ہوں گی. مزاح سے اور ادب سے کتنا لگاؤ ہے؟ اچھا، میں نے کہانیاں لکھی ہیں. میں نے مزاحیہ تو شباب صاحب کا ایک رسالہ نکلتا تھا، اس کو پتہ نہیں کیا نام تھا، تو میں نے کبھی بھی لکھتے، شباب صاحب بھی بڑے ادبی شخصیت تھی، ان کو کہنے گے اچھا بھائی ایسا کرو کہ کیا لکھنا ہے. میں نے کہا میں تو مزاحیہ. وہ خبروں کی زنجیر ہے، میں نے لکھا کہ وہ اشتہار آیا جی ہمارے یہاں دیگیں بڑی اچھی پکتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، ادھر کوئی بیوٹی پارلر کا لگا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں جی ہار سنگھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ پہچانے نہیں جائیں گے، اتنے حسین ہم بنا دیتے ہیں، اور آپ کی جو ہے انشاءاللہ 10 کلو کا ایسا گوشت کا وہ ہم دیگ بنائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کہ آپ کی انگلی چاٹتے رہ جائیں گے. وہ سارا مکس کر کے وہ سارے خبروں کی زنجیر وہ بنائی، پتہ نہیں کیا میں نے اس میں، تو اور پتہ نہیں اور کیا. وہ اس وقت ایک بھروسہ فلم بن رہی تھی، اس میں پتہ نہیں کوئی اشتہار تھا کسی کا، اس میں میں نے لکھا کہ یہ آگے لکھا زیبا محمد علی کا بھروسہ ہمارے بیوٹی سیلون میں، یا پتہ جو بھی تھا اس میں تھے. وہ اتنا مزیدار مضمون تھا. پھر میں نے ایک لکھا پرکیف پارٹی، ایک پرکیف دعوت، ہاں پرکیف دعوت، اس میں سارے جتنے تھے نا وہ آئے ہوئے تھے کچھ، وہ میں نے سارا حال لکھا. اب وہ میں نے کہا کہ میرے والد پیروڈی کا بڑے انجوائے کرتے، کہتے ہیں پیروڈی جو ہے نا وہ بھی کبھی کبھی مطلب شاعری میں کچھ لکھا آج تک آپ نے خود سے؟ نہیں، شاعری میں نہیں لکھا میں نے. ایک شاعری کا وہ دیا ہے میں نے، ایک زمین دی ہے کہ اس کے اوپر آپ لکھیں، بڑی مشکل سے. شاعری جو ہے وہ اتنے شوق نہیں، لیکن ایسے میں نے ایک دیا، بھی بتاؤں گی کن کو دیا. تو ایک شعر میں سنا کرتی تھی کہ وہ شاید مجھے نکال کر پچھتا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں نے کہا یار اس کا کیا بن سکتا ہے پیروڈی. تو میں نے بنائی شاید مجھے نکال کر کچھ کھا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں. اچھا میم، یہ جو اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہماری فلم انڈسٹری ہے، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ بڑی زوال کا شکار ہے، اس کی کیا وجہ آپ جانتے ہیں؟ اسے کس طرح سے ہم سٹینڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں ویسے آج تک یہ سوچتی آ رہی ہوں کہ کیوں زوال کا شکار ہوئی، آخر وجوہات کیا ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی وہ بھارتی فلمیں جب آتی تھیں، زی کیا تھا وہ چینل زی تھا، اس پہ لوگ دیکھ لیتے ہیں اس لیے ہماری فلمیں نہیں دیکھتے لوگ. VCR آ گیا جی اس لیے نہیں دیکھتے. یہ کچھ وجوہات بنی، کچھ وہ بھی تھیں 12. کچھ تھا لوگ جو فنکار تھے، کچھ لوگ فنکاروں کے کچھ ایسے یا غریب غربا جو کام کریں ان کے پیسے رکھ لیتے تھے، کچھ بددعائیں لگ گئیں. اور کچھ جلدی فلمیں بنانے کے لیے، پہلے بنتی تھی فلمیں 6 مہینے اس پہ ورک ہوتا، ہوم ورک ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا. اب یہ کہ ریکارڈ ٹائم میں فلم بنانی، جلدی بناؤ، ڈیٹ نہیں ہے جی فلاں کی ڈیٹ نہیں مل رہی فلاں کی، وہ افراتفری. وہ فلمیں بھی کچھ اتنی اچھی نہیں بننے لگیں. تو اس کرتے آہستہ آہستہ وہ زوال پذیر ہو گئی، یعنی کہ معیار نہیں رہا. بس وہ اس کے لیے یہ تھا کہ جلدی فلم بنا لیں اور جلدی ریلیز کر دیں، اور 12 مسالے ڈال دیے اور جس وجہ فلم چل گیا. وہ 12 مسالے ہی تو نہیں صرف کام کرتے، کوئی مقصد بھی تو ہونا، کوئی کہانی ہو، کوئی مقصد ہو کہ بھئی کیا آپ کہانی میں بتانا چاہ رہے ہیں، کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں، کیا میسیج دینا. اس وجہ سے وہ آہستہ آہستہ اب اکا دکا فلمیں کبھی بن جاتی ہیں. کوئی ایک دو وار فلم تھی اور کوئی پتہ نہیں یہ جیو والے کچھ بناتے تھے فلم، پتہ نہیں کیا نام تھا، خدا کے لیے کچھ. ایک دو فلمیں وہ آئی ہیں، وہ اچھی رہی ہیں. پھر وہ کچھ ڈرامے بہت زیادہ لوگ، اصل میں لوگ گھر میں بیٹھ کے ڈرامے دیکھنا زیادہ وہ ہوتا تھا کہ بھئی وہی باہر نکلو، اتنا ہوتا ہے اب کرایہ لگائیں، اب وہ ٹکٹ لیں، تو وہ لوگ چلو اس پہ دیکھ لیتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ لیتے تھے ڈرامے، اچھے ڈرامے آنے. اب ڈرامے اچھے تو آ رہے تھے، اس میں بھی اب یہ کہ ایموشنل سین ہے. تو وہ خاتون جو ہیں وہ دنیا بھر کی قیامتیں ٹوٹ گئیں، ان پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے. اب اس میں تارا سیٹ اپ، ساری زلفیں سنوری ہوئی، گیٹ اپ، لپسٹک لگی ہوئی، آئی لائنر لگا ہوا، اور رو رہی ہیں. لیکن وہ سارا جو حلیہ ہے وہ تو میچ ہی نہیں کر رہا.
اور ڈراموں میں بھی اور پھر میں نے سنا ہے ویسے ڈرامے فلمیں اتفاق پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ لوگ بڑے حیران رہے. میں ڈرامے فلموں سے دلچسپی ختم ہو گئی، میں دیکھتی نہیں، کافی عرصہ ہی ہو گیا ڈرامے فلم میں نے